بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج کے گیسٹ کا تعلق صحافت سے ہے، لیکن یہ وہ صحافی ہیں جو جنت میں رہتے ہیں. جی ہاں، یہ ہمارے بہت ہی سینئر صحافی ہیں، ڈفرینٹ اخبارات میں رہ چکے ہیں، لیکن ان کی جو بیٹ ہے وہ پارلیمنٹ ہے. پریس گیلری کے یہ صدر رہ چکے ہیں. تو ان سے پوچھیں گے کہ بیسیکلی جو عوام کے ٹیکس سے جو اسمبلیز کے بل دیے جاتے ہیں، جو عوام کی غربت مٹانے کے لیے جو سیاستدان آتے ہیں، بیسیکلی وہ اسمبلی میں کیسے ہوتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، ان کو کھانا کتنا کاسٹ کرتا ہے، وہ اسمبلی میں جو ایک دوسرے سے اپوزیشن اور حکومت لاڑے ہوتے ہیں، وہ اجلاس کے علاوہ آپس میں کیا بغل گیر ہوتے ہیں یا واقعی اپنے پوائنٹ پر سٹینڈ کرتے ہیں. اسمبلی کا اندر کا حال ان سے جانے کا میری مراد ہے افضال طالب صاحب سے. سینئر ترین جرنلسٹ ہیں، ہمارے بھی سینئر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کچھ اندر کی باتیں. سر، سب سے پہلے السلام علیکم اور بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. آپ ہیرو ہیں، صحافی ہیں. ہمارے ملک، کسی بھی ملک میں جو ملک اپنے صحافیوں کو سر پر بٹھاتا ہے، کیونکہ صحافی آئینہ ہوتے ہیں، صحافی برج ہوتے ہیں عوام کے درمیان، حکومت کے درمیان. آپ وہ ہیں تو ہم آپ کی تہہ دل سے شکر گزار بھی ہیں اور عزت بھی بے پناہ کرتے ہیں. بہت شکریہ. سر، آپ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس دنیا میں ہر کوئی انٹر ہونا چاہتا ہے. تو آج ہم نے آپ کی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھنا ہے. آپ کور کرتے ہیں، آپ اسمبلی پریس گیلری کے صدر بھی رہے ہیں، بے پناہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. کچھ بتائیں کہ یہ امیر ترین سیاستدان اسمبلی کے اندر لاجز میں کیسے رہتے ہیں؟ ایک تو بڑا اچھا یہ چونکہ ایک پبلک جس کے غریبوں کے ووٹ سے لے کر اور ان کی زندگی سنوارنے کے لے کے ان کے سنہرے خواب دکھا کے اسمبلی میں پہنچنے والے جو ہیں وہاں لگزری گاڑیوں پہ آتے ہیں، اور اندر جو بظاہر طور پر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ جاتا ہے، اندر ان کی دوستیاں خوشگپیوں میں مصروف رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں پبلک کے ان کو خوشحالی لانے والے جو سیاستدان ہیں، غریب تو وہ غریب سے غریب تر ہوتا گیا، اور جو اس کی تبدیل لانے والے وہ امیر سے امیر تر ہوتے گئے. تو چاہے اسمبلی میں ہوں، آپ دیکھیں نا کہ کیسی بات ہے کہ اپوزیشن اور حکومتی ممبران ویسے ایک دوسرے کے اختلاف کرتے ہیں، لیکن جب مراعات کی بات آئے گی، جب تنخواہیں بڑھانے کی بات آئے گی، جب دیگر ان کے سہولتوں کی بات ہوگی، سب ایک جگہ ہوتے ہیں. تو پبلک کے لیے کہاں ایک جگہ ہے وہ؟ تو ذرا ایک چیز بتائیے، آپ چونکہ بہت قریبی اور بہت ایک گہری نظر رکھتے ہیں، تو یہ جو اسمبلی میں ہم دیکھتے ہیں لڑ رہے ہیں، کاپیاں پھاڑ رہے ہیں، تو یہ اسمبلی سے باہر کمروں میں کیا کہکے ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، یا واقعی اس طرح نہیں تم اپوزیشن میں اور حکومت؟ سر دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے، وہ کہتا ہے یاد دیکھیں جو ہیں سیاستدان، وہ کہتا ہے بھائی دیکھو ہم اپنی نظریات، ہمارے اپنے اختلاف ہے، آپ سے ہو سکتا ہے، لیکن ویسے ہم دوست ہیں، ہم بھائی ہیں، اکٹھے رہنا. یہ ملک اپنا ہے. یہ آپ نے جو نعرے سنے ہیں، ہم بھی بچپن سے لے کے جوانی تک جو ہے یہ نعرے سنتے ہیں کہ پاکستان میں نظریہ پاکستان اور اس کے قانون کی بالادستی بات ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ پبلک کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے، ایوانوں میں پہنچنے والے ارب پتی کھرب پتی ہو گئے، ایک دوسرے پہ الزام لگانے والے. لیکن آج تک کبھی کس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہے؟ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو بڑے کمال ہوتے ہیں اور اپوزیشن والے شور مچا رہے ہوتے ہیں، اور جب اپوزیشن والے حکومت میں آتے ہیں تو دوسرے کو گندہ کہہ رہتے ہیں. لیکن پبلک کہاں پہ کھڑی ہے؟ پبلک کے جو مسائل ہیں، کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو عوام کی نبض پہ یاد رکھے. تو یہ کیسے ہمارے ترجمان ہیں اور کیسے ہمارے الیکٹڈ ووٹوں سے منتخب ہو کے ہماری قسمت سنوارنے والے؟ ہماری قسمت تو نہیں سنواری. غریب آدمی تو مر گیا بیچارہ، غریب آدمی تو مرا تھا، لیکن اب تو میں سمجھتا ہوں متوسط طبقہ مر گیا ہے. تنخواہ دار آدمی تو بیچارہ کسی قابل رہا ہی نہیں ہے. بجلی کے بل دے گا، بچوں کی فیسیں دے گا، روزمرہ کا خرچہ چلائے گا. تو کہاں ہیں وہ نعرے تمام سیاسی جماعتوں کے؟ روٹی کپڑا مکان اور یہ ووٹ کو عزت دو اور دیگر معاملے کہاں ہیں؟ پبلک تو مر گئی بیچاری، اس کی کون آواز بلند کرے گا؟ صاحب، جو فیسلٹیز ان کو دی جاتی ہیں، جو مراعات ان کو دی جاتی ہیں، کیا وہ ایک عام ورکر کو اویلیبل ہیں؟ یہ تو خواب ہے ایک. میں تو اسی میں کی کروں. آپ مجھے بتائیں کہ آلموسٹلی جو ہیں دیکھیں ایم پی اے کی تنخواہ تو نہیں ہے، جب وہ وزٹ کرتے ہیں اس کے پیسے لیتا ہے وہ. تو یعنی کہ ایم پی اے جب کہیں جاتا ہے تو اس کا جو ٹریول ٹی اے ڈی ہے وہ لیتا ہے. اسمبلی میں حاضری لگانے کے پیسے لیتے ہیں. آپ کو بے شمار گانے سمجھ ملیں گے جو اس دفتر میں صرف آ کے پنجاب میں حاضری لگاتے ہیں، چاہے قومی اسمبلی ہو چاہے، اور چلے جاتے ہیں. یعنی ان کے دستخط کی اتنی قیمت ہے کہ حاضری لگانے میں پیسے، یعنی میٹر ڈاؤن ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ عام جو تنخواہ دار آدمی ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں، وہاں کتنی تنخواہیں ہیں؟ آپ کے پاس بے پناہ ایکسپیرینس ہے، آپ بہت سے اخبارات کے چیف رپورٹر بھی رہے ہیں. آپ کیا وہ فیسلٹیز آپ کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں ایز اے
جب آپ اسمبلی میں رپورٹنگ کرتے ہیں، صدر بھی رہے ہیں، یا صرف جو رہائشی ہیں وہ صرف ان کی ہیں، اس پر کسی اور کا حق نہیں؟ دیکھیں نا جو وہ بجٹ منظور کرتے ہیں اپنے بارے میں جو مراد ہے وہ تو ایکچولی اوپن ہوئی تھے سر کہ کس کو پیٹرول کتنا ملے گا، گاڑی کا خریدا کتنے ملے گا، کتنا پیٹرول ملتا ہے کیمپ کو؟ نہیں پیٹرول انہیں تو چونکہ تنخواہ کی مد میں الاؤنس مل جاتا ہے نا پیسے. کتنا الاؤنس ہوگا نا؟ میرا ابھی جو پیچھے ریسنٹلی جو انہوں نے جو کیا آلموسٹ آپ کو 3-3.5 لاکھ سے اوپر جاتا ہے ایک ایم پی ہے مہینے کا. اس کے میڈیکل کے خرچے بھی ہیں، اس کے وہاں دیکھیں نا وہاں کنٹین کے خرچے بھی ہیں. باہر غریب آدمی کو 150-200 میں دال مل جاتی ہے، انہیں دال بھی سستی مل جاتی ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو پاکستان کے سب سے امیر آدمی ہیں ان کو سر مراد انہیں کے لیے ہیں، یعنی دال ان کو کھانے بھی سستے ملتے ہیں. سر کھانے کیا اگر آپ برا نہ منائیں، یقین لوگ بہت جانا چاہتے ہیں وہاں پر کتنی ان کو سبسڈی ملتی کھانے؟ سر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو وہاں انہیں سبسڈائز کھانے، ہیلتھ کی فیسلٹیز، ٹھیک ہے، اور دیگر جو میں نے بتایا کہ ٹریولنگ الاؤنس تک جو ہیں ان کو وہ سب ملتے ہیں. تنخواہیں علیحدہ مل رہی ہیں، مراد علیحدہ ملتے ہیں. جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی ایکسٹراڈنری ان کو مزید جو محکمے طور پر آپ کے دیکھیں لمبی فوج ہے، سرکاری گاڑی ہے، انلمیٹڈ پیٹرول ہے، فون کی بجلی ملتی ہے مفت ان کو؟ نہیں بجلی تو آلموسٹلی جو سرکاری جن کو سرکاری گھر ملے الاٹ ہوئے ہیں ان کو ملے گی نا. ارکان اسمبلی کو بجلی تو نہیں ملتی نا. جن کے پاس سرکاری گھر ہے ان کو ملتی ہے. نوکر چاکر کھانے پینے ہر چیز فری ہے. اس عالم میں جہاں پر مہنگائی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن ان کو بجلی پھر بھی فری ملنی ہے. اچھا سر، آج کے ویسے ایک عام انسان نے اگر ایک دال روٹی کھانی ہو تو آج میرا خیال کوئی 250-300 کی پڑتی ہے. مولی بات ہے. ان کی وی آئی پی کھانے کی دال میرا خیال ہے ان کو تو 100 روپے بھی نہیں پڑتی. اچھا وہ بھی کھانے والے ساتھ گئے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں یہ دال نہیں کرتے ہوں گے. وہ دیکھیں نا آپ نے مجھے دے دیا سر، میں ہی دے دیتا ہوں سر. پھر یہ ملک جو ہے طاقتور کا ملک ہے. یہ یہاں آپس کی بات ہے. اب مجھے بتائیں، آپ جرنلسٹ کی بات کرتے ہیں، جرنلسٹ پریس کلب میں آپ کسی دن جائیں، آپ دیکھیں کہ وہاں لوگ قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں. ممبر ہوں پریس کلب کا. آپ تو ہے نا، لیکن عموماً آپ اکثر دیکھیں گے جائیں گے. مجھے ایک اتفاق ہوا ایک بڑے ادارے میں جانے کا. جی تو وہ میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا کہ وہ اچھی نہیں لگتا. میں اس ادارے کے چیف ایگزیکٹو سے ملا. میں نے کہا سر آپ صرف پریس کلب جائیں اور پریس کلب جا کے دیکھیں کہ صحافی کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو اچھا تھوڑا سا بہتر ہے، اگر وہ کھانا کھانے چلا گیا ہے تو 2-3 بندے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں شاید کہ ہمیں سنا ہی مار لیں. تو صحافی تو اس قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. افضل صاحب ایک چیز بتائیں، جب ادارہ کما رہا ہوتا ہے، ادارہ ترقی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا ورکر صحافی جو اس کی بیک بون ہے وہ کیوں نہیں ترقی کر پاتا؟ یہ تو دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کام تو حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے. حکومتی ہر سال جو ہے آنے والی حکومتوں کہتے ہیں ہم صحافیوں کے بہترین دوست ہیں اور صحافی کے خلاف بہت بڑی کام کرتے ہیں. چونکہ میں سیکرٹری بھی پریس کلب میں رہ چکا ہوں اور جو ہے ایک رول ادا کرتا ہوں جہاں صحافی کی کمیونٹی کی بہتری کے لیے بھی. ایکچولی بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کم از کم، چونکہ مالکان جو سیٹ ہے وہ سیٹ ہی ہے، ورکر کو اس سے اتنی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں کہ کتنے ہی ایسے ادارے ہوں گے جہاں سال سے تنخواہ نہیں بڑھی اور مہنگائی کا تناسب کہاں سے چلا گیا. پھر دوسری بات ہے کہ لوگوں کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ مجبوریوں کے لیے ہمارے یہاں خسارا جا رہا ہے. تو کون ہے والی ویسے حکومت ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عمر کے دور میں آپ نے فرمایا تھا کہ افاق میدان میں کوئی کتا بھی مر گیا تو ذمہ دار میں آؤں. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ لندن کی بات کریں تو وہاں وہ کہتے ہیں بھائی اس کی خوراک سے لے کے رہائش تک کھانا پینا ہمارے ذمے، ہم ہے ریاست. تو ریاست تو ہمیں اونی کو نہیں کرتی، کسی بندے کو نہیں کرتے. مجھے صحافیوں کیا اون کرنا ہے یار. تو انفارچونیٹلی قانون سسٹم موجود ہے، لیکن چونکہ ہر بندہ اپنی مادہ پرستی زندگی میں گزارا ہے کہ مجھے کیا فائدہ ہے، اجتماعی سوچ ختم ہوتی جا رہی ہے. سر یہ جو آج کے دور میں پہلے صحافت ایک ہوتی تھی کہ ان بائسڈ ہوتی تھی اور ایک صحافت ایک بہادری کا نام تھا، اب صحافی بٹے ہوئے ہیں. یہ حکومت کا صحافی ہے، یہ اپوزیشن کا صحافی ہے، یہ فلاں پارٹی کا فلاں پارٹی کا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپس میں الگ الگ ہوئے ہیں پارٹیوں کی فیور میں، اس سے بھی نقصان ہوا؟ سر دیکھیں نا، آپ جو کہتے تھے یہ صحافت جو ہے وہ ایک معاشرے کا آئینہ ہے اور یہ 5واں ستون ہے. ٹھیک ہے، کہاں ہے وہ 5واں ستون؟ سر بزنس ہے نا اب تو نا. تو میں گورنمنٹ کے اگینسٹ خبر دوں گا تو گورنمنٹ میری اشتہار بند کر دے گی. تو میں کہاں سے میڈیا ہاؤس چلاؤں گا؟ میں کہاں سے دوں گا؟ تو سر جب میں بزنس کر رہا ہوں تو میں بزنس کے پوائنٹ سے کروں گا نا، یا کہ جو میرے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں جو میرے لیے بینیفٹ ہے وہ رکھوں گا، جو نقصان دہ وہ نکال دوں گا. اب پاکستان صحافت میں ایک بزنس ہے
اور آپ کہتے ہیں صحافت، جیسے آپ نے کہا صحافت کسے کہتے ہیں؟ صحافت کہتے ہیں صحافت ایک معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے، تو جیسا معاشرہ وہی صحافت ہے۔ جب اجتماعی سوچ ہی ختم ہو گئی ہے، ہمیں انفرادی طور پہ ہر بندہ چلا گیا، وہ کہتا ہے یار میرے اب تو معذرت کے ساتھ صحافی کام میں کہوں گا کہ مراسی زیادہ ہو گیا کہ حکومت کی جب کسی کی بھی اس کے کیا کہوں گا برا لفظ آج نہ کرنے بات نہ ہو جائے میرے سے کہ وہ اس کی خوشامد کرنی ہے تو مجھے فائدہ ہے، ادروائز مجھے فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی ادارہ کہتا ہے کہ جی ہماری بقا اس میں ہے کہ آپ اس کی فالو کریں، ادروائز تو یہ آپ کو تو صحافت کہاں لگی؟ یہ آپ کو لگتا ہے آپ پرانے صحافی ہیں، کیا یہ کبھی ریوائیو کرے گا دوبارہ؟ پرانی صحافت زندہ ہوگی؟ سر اگر تو پاکستان میں قانون کی بالادستی ہو جائے تو سب چیزیں ریوائیو کرے گی۔ کیا ہوگی بالادستی؟ ہم تو ناامیدی تو کبھی نہیں ہونی چاہیے، ہم ہونی نہیں چاہیے، لیکن آپ کو لگتا کیا ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چینج ہم اس مراحل میں کہ یہ ملک جو ہے وہ اپنی اصل کی طرف جائے گا، انشاءاللہ چینجنگ ہوگی۔ ابھی جتنے لوگوں کو اب اویئرنیس اور شعور پیدا ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے، اور عدلیہ پہ بھی یقین ہے کہ اس کی بھی بقا کا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر ادارے کی بقا کا مسئلہ ہے، تو پاکستان کے بقا کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ اس لیے نہ صرف عدلیہ کو بلکہ تمام اداروں کو اپنے اپنی جو ہے پریسٹیج کے لیے، اپنی بہتری کے لیے اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں گے تو یہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ آپ نے ایک بڑی بے داغ قسم کی صحافت کی ہے جس کی وجہ سے آپ نے عہدوں پر بھی رہے ہیں، آپ نے نام بھی کمایا۔ جب آپ کے چند ساتھی جو بالکل نئے آتے ہیں اور ایک دم وہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں تو کبھی ہوتا نہیں کہ یار یہ ہمارے میں اتنی کالی مچھلی، ہم کیا کریں گے؟ برادر بات بلا گیا، دیکھیں سب سے پہلے آپ کی تربیت گھر سے ہوتی ہے، صحیح۔ دوسری بات ہے کہ جیسے تو پھر یہ ہماری صحافت بدنام بھی تو اسی لیے زیادہ صحافت کہا جاتا ہے نا۔ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ چونکہ جب ملک میں قانون کی بالادستی ہوتی ہے سر، اور آپ کے اندر بھی ایک ضمیر ہے، ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے لینے ہیں یا آپ نے ایک اوریجنل صحافت کرنی ہے۔ صحافت بھی ایک نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا متبرک، ہمارے استاد کہتے ہیں کسی کے بارے میں خبر چھاپنے سے پہلے یہ سوچ لو اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لو، اگر تو آپ سمجھتے ہو یہ خبر آپ کے خلاف چھپے تو ٹھیک ہے تو پھر چھاپ دینا، سمپل سا فارمولا۔ یعنی میرٹ اتنا سخت میرٹ تھا اخبارات میں، ٹھیک ہے، تو اگر تو وہ جانور تو خبر جو شائع کرنی چاہیے۔ اگر میں کسی قدار کشی اس لیے کر رہا ہوں، دیکھیں میں نے اللہ کو بھی جواب دینا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، درویشی کام ہے یہ بھی، ٹھیک ہے نا، تو میں نے آپ کے خلاف خبر دینی ہے تو میں اللہ کو بھی جواب دوں اور باقی بھی جواب دوں، لیکن یہاں وہ سوچ ڈیولپ ختم ہوتے جا رہی ہے۔ یہ مزہ ہے کہ ہم معاشرہ ہمارا ڈکلائن سے ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے۔ عزاز صاحب، یوٹیوب نے کتنا نقصان پہنچایا آپ لوگوں کو؟ نہیں، ہمیں نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر جو ہے جو باقی جو بغیر تحقیق کے خبر چلا دیتے ہیں اس سے نقصان ان کا اپنا ہوا ہے، ہمیں نہیں ہوا۔ سر وہ تو پیسے کما رہے ہیں۔ نہیں سر، وہ نہیں، ان کا عوام پہ اعتماد ختم ہوگا، عوام ان پہ اعتماد نہیں کرتی۔ ادارہ جو ہے، ہر ادارے نے سب سے بڑا ڈیجیٹل اس بنا دیا ہے، کیا کہتے ہیں، ڈپارٹمنٹ، ہر ادارہ چاہ رہا ہے کہ یوٹیوب کے وہ جو ڈالر جو ایک ریس ہے اس میں شامل ہو جائے۔ سر آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ اس خبر پہ بلیو کرتے ہیں؟ سر خبر نہ بلیو کرتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ اخبارات دیکھیں کہ ہمیں پاکستان سے لے کے پہلے شروع سے لے کے اخبارات چل رہے ہیں۔ آج بھی آپ نے بھی یہ بات کر کے جب اخبار، اب بھی لوگ جو سیریس لوگ ہیں اخبار پڑھتے ہیں، پتہ ہے اتھینٹسٹی ہے۔ بڑے چینل جو بھی ہے، میں بڑے چینل جتنے بھی ہیں وہ آپ کی خبر تب تک شائع نہیں کرتے جب تک آپ کے پاس ریٹرن پروف نہ ہو، نوٹیفیکیشن نہ ہو، نہیں شائع کرتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ گھر سے اٹھتا ہے اچانک ہی اسے خیال آتا ہے میرے سے بڑا تجزیہ نگاری کوئی نہیں، وہ ایک موبائل لیتا ہے اور ساتھ تجزیہ شروع کر دیتا ہے۔ سر دیکھیں نا، وہ دیکھیں، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، بات کر کون رہا ہے، اس کا اپنا کریڈیبلٹی کیا ہے، تو لوگوں میں آ جائے گا۔ ابھی چونکہ بے شمار ایسے بندے آپ نے یوٹیوب چینل میں دیکھا جنہیں گانے بھی نہیں آتا، وہ ایسے عجیب جی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے پاس وہ مشہور ہوتے جا رہے ہیں۔ یوٹیوب کی پاور سے حکومت خوفزدہ ہے کہ انہوں نے فائر وال لگا دی ہے، فیک اکاؤنٹ سے اتنے ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا وہ اس کی وجہ بھی یہ ہے سر، دیکھیں تنقید کرنا بری بات نہیں، ایک لمٹ میں رہ کے کرنی چاہیے۔ سر میں یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ یوٹیوب پر کیا کبھی لگے گا میرٹ سسٹم؟ انڈسٹری بات دیکھیں نا، ایک یوٹیوب اچانک آیا، گورنمنٹس کے بارے میں پچھلی گورنمنٹ بھی یہ گورنمنٹ بھی، دیکھیں سب سے بڑی پہلے بات ہے ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، ایسے ہی ہے، ہم ملک سے ہیں۔ ملک کی اندرونی اور جغرافیائی حدودوں پہ اور ایسی چیزیں پہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے جس سے ملکوں کو نقصان پہنچے، اور بد اخلاقی بات تہذیبی نہیں بالکل کرنی نہیں۔ چاہیے۔ میں پہلے کہہ رہا سب سے پہلے ٹریننگ آپ کو گھر سے ہوتی ہے نا، کہ آپ با اخلاق رہیں، بہادر ہیں۔ گفتگو جو ہے وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کے بھی کی جا سکتی ہے، اچھے الفاظوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، گالی گلوچ کی سیاست تو آپ نئی جنریشن کو کیا دے رہے ہیں، تو یہ اگر یہ اسی وجہ سے آپ جو کہہ رہے ہیں بال لگی ہے نا،
دیکھیں آپ باہر بیٹھے ہوئے آپ جو مرضی کہتے جا رہے ہیں یار پاکستان میں، ہم پاکستان میں رہتے ہوئے آپ یقین کریں میں نے یورپ کی بلکہ ایون یو کے کی نیشنلٹی میں نے نہیں لی، مطلب نیشنل آ کے وہاں مجھے سب کچھ مل رہا تھا، لیکن میں نے کہا یار پاکستان چلیں کیا ضرورت ہے باہر ہے۔ اچھا لیکن اب پاکستان بھی جا کے یہ ہے چونکہ یہاں پہ اداروں کی بالادستی نہیں ہو رہی، گورنمنٹ کی ریٹ دستی نہیں ہو رہی، اس الٹیمیٹلی دکھ ہمیں بھی ہوتا ہے۔ یہ پاکستان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اس کے اداروں کو سلامت رکھے، ہمیں جو ہے اس کے ترقی کی طرف جانا چاہیے، ہمیں اپنے ذاتی خواہشات اور اپنے ذاتی عنائیں بھول کر اس ملک کے ترقی میں سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا، پھر یہ ملک سمجھے گا۔ ہمارے بعد نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے یہ اس کے حوالے سے کچھ سیریس اقدام کرے گی نیئر فیوچر میں؟ سر دعوے تو سارے ہی کر رہے ہیں، اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت ہے 5 سالوں سے کام کرنے دیا جائے، وہ 5 سال اگر ڈلیور کرتی ہے تو پبلک اسے منتخب کرے گی، نہیں ڈلیور کرتی تو پبلک سے نکال دے گی۔ تو لہٰذا میں کسی کی نیت پہ شک اس لیے نہیں کرتا، بظاہر طور پر تو 74 سال 75 سال ہو گیا 76 سال ہو گئے یہاں تو نعرے ہی نظر آ رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ موجودہ گورنمنٹ یا جو بھی ادارے ہیں کچھ نہ کچھ ڈلیور ضرور کریں، عوام کے لیے سوچیں، وہ عوام جن کی وجہ سے انہیں پروٹوکول اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن میں کہتا ہوں عوام کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے۔ سر لیکن خوف ہے ویسے، اللہ کرے سر اگر خوف ہوتا تو پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، شاید سوچ بدل جائے ان کی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو انہیں نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب بھی دینا کہ میں نے تمہیں پرائم منسٹر بنایا تھا، میں نے تمہیں چیف منسٹر بنایا تھا، میں نے تمہیں یہ عہدے دیے تھے، تم نے میری مخلوق خدا کے لیے کیا کیا۔ میرے بزرگ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، وہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ جناب دنیا میں افضل ترین نیکی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں افضل ترین نیکی پریشان حال بندے کی پریشانی اور مشکل کو مشکل دور کرنا افضل ترین نیکی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا سو بلا، سمپل سا فارمولہ اللہ کا اسلام کتنا کلیئر ہے۔ آپ سمجھتے ہو آپ خوشحال رہو اور آپ خوش رہو تو اب وہی کام آپ لوگوں نے کرنا ہے، لوگوں میں خوشیاں بانٹو، لوگوں میں خیرات کرو۔ تو پاکستان کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ملک کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ مجھے کہا جائے کہ آپ اپنی رائے اور پرائم منسٹر کہیں، میں چاہتا ہوں کہ 2 سال کے لیے ڈیولپمنٹ بین کر دی جائے، اور جو قرضہ ڈیولپمنٹ کی مد میں کرنا ہے وہ قرضے اتار دیا جائے اور ملک کو اسٹیبل کر لیا جائے۔ آپ کی نظر میں ٹاپ 1 2 3 ہمارے کیا مسائل ہیں؟ کس کے؟ پاکستان کے کیا مسائل اس پہ فوری کام ہوگا؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہم قرضوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے آپ کے گھر میں قرضہ ہو اور آپ نے سود پہ قرضہ لیا ہو تو کیا کریں گے؟ آپ پیسے بچائیں گے۔ میرا یہ سب سے بڑا، میں بینگ اے جرنلسٹ میرا ذاتی اوپینین ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کیا ہے یار، مجھے یہ سڑک جو آپ جیسے کئی سال ٹوٹی رہتی ہے، تو آپ میگا پروجیکٹ جو بڑے ہیں، پل بنانے ہیں، انڈر پاس بنانے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ روک دیں، آپ وہ پیسہ لے کے قرضہ اتار دیں، آپ کا قرضہ اتر جائے گا، آپ ملک کے ساتھ۔ جب تک قرضہ نہیں اترے گا تو آپ کی پابندی بھی لگیں گی، آپ ان کے غلط کام بھی ماننے ہیں، آپ پبلک کے ٹیکس بھی لگائیں گے، آپ بجلی مہنگی بھی کریں گے، تو پھر پبلک سے آپ ریلیف دے سکتے ہیں؟ کہاں ہیں آپ کے نعرے؟ سر یہ کیا ایک جو سیاستدان ایک ایم پی ایم این اے ہوتا ہے، اس کی پارلیمنٹ کی سیاست اور جلسے کی سیاست میں فرق ہوتا ہے؟ خوبصورت سوال ہے کہ یار دیکھیں نا، پبلک میں بیٹھ کے وہ کیا بات کر رہا ہوتا ہے، تو جب وزیر بن جاتا ہے شاید پبلک سے ملتا بھی نہیں ہے وہ، تو ملک کے مسائل کہاں حل ہوتے ہیں؟ تو یہی لوگ اس کو دوبارہ ووٹ کیوں دے دیتے ہیں؟ بس پاکستان میں ووٹ کی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں لیکس میں بہت چینجنگ آ گئی اب۔ اویئر لوگ اویئر ہو رہے ہیں سر دیکھیں نا 8 مئی کے الیکشن نے تو چینج کر دیا نہ، پہلے سوچتا تھا لوگ کہتے ہیں بریانی کھا کے ووٹ دے دیں گے، چائے پی کے ووٹ دیں گے، پیسے لے کے ووٹ دے دیں گے، بڑی گاڑیوں کے ووٹ مل جائیں گے۔ اس دفعہ تو لاہور نے تو میں نے اتنے الیکشن دیکھے ہیں، الیکشن میں جو ہے ڈیوٹی بھی کی ہے، مجھے تو یہ انقلاب ہی نظر آیا کہ یار لوگوں نے کینڈیڈیٹ سے ملے بھی نہیں، دفتر بھی نہیں کھولا، ملاقات بھی نہیں ہوئی، ووٹ مانگنے گیا پھر ووٹ دے دیا یار انہوں نے۔ انبلیویبل سچویشن تھی، یہ انقلاب ہے، میں سمجھتا ہوں چینج ہے بہت بڑا۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ چینج اتنی پاورفل ہے کہ یہ چیزیں اڑا کے رکھ دے گی؟ اڑائے نہ اڑائے جی لیکن یہ چینج ہے، یہ ایسے نہیں ہوئی، لوگوں کے خیالات چینج کرنے کے لیے جو ہے نا اب ایسا نہیں ہے، باتوں سے کام نہیں ہوگا۔ یہ جو آپ نے خود بھی شروع میں ذکر کیا، میں نے بھی پڑھا، جب انہی الیکشن اپوزیشن حکومت نے مراعات
ویجز سائن کرنی تھی تو راتوں رات سائن کر لی. وہ چینج کا جذبہ کہاں گیا پھر؟ نہیں چینج دیکھیں میں نے آپ کو منتخب کر لیا اور زندگی آپ چلے گی اوپر. ٹھیک اب اوپر جا کے جو آپ بات کر رہے ہیں میری مراد کی بات ہے نا, تو مراد آتی کسی کو بری لگتی. یہ وہ سیاستدان بھی نہ وہ رہ گئے ہیں کہ یار جو کہیں جی بھائی میرے نہیں میرے 25 کروڑ عوام کی بہتری کے لیے بات کریں. اب آج دیکھیں آج سمجھ میں کیا ہوا, سوائے کل کے جلسے کے بارے میں گفتگو ہے سینٹ میں بھی, اور اس کے اوپر وہ کہہ رہا ہے جی تم نے کل جو تقریر کی تھی اس کے بارے میں وزیر جو ہے وہ خارجہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. بھائی عوام کی بات کرو, مجھے آپ کے جلسوں سے کیا لینا, اور مجھے آپ کے پکڑنے سے مجھے کیا فائدہ. مجھے بتائیں مجھے ریلیف ملا ہے, کیا مجھے روٹی مل رہی ہے, کیا مجھے صحت کی سہولتیں مل رہی ہیں, کیا میرے بچے ایجوکیشن اچھی لے رہے ہیں, کیا میرے لیے انوائرمنٹ ٹھیک ہے, کیا میں سرخرو ہوں, کیا میرے تفریقوں کو سامان ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے. آپ نے اتنی حکومتیں دیکھی ہیں, سب سے طاقتور حکومت کون سی ہے؟ طاقتور حکومت تو اللہ کی ہے یار. نہیں وہ اور ہم دنیا میں تو جو لوگ آ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں انہیں سوچنا ہے کہ وہ اللہ میاں نہیں ہے. پھر بھی کسی کے نام تو لیجیے کہ آپ کے دور میں ہم نے دیکھا ہو کہ یار یہ تگڑے ہیں, یہ اپنی بات پر سٹینڈ کرتے ہیں. اور یہ انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی ایسی حکومت نہیں جنہیں اپنی بات پہ سٹینڈ کیا ہو. جنہیں جسے سٹینڈ کیا وہ یا تو کال کوٹھ میں چلا گیا یا پھانسی لگ گیا یا مارا گیا. سب سے تگڑا سیاستدان کون سا ہے سر؟ کوئی بھی میں سمجھتا ہوں دیکھیں مصطفیٰ خیر صاحب کے بارے میں دیکھیں سر, تگڑا سیاستدان دیکھو نا, میں مثال تگڑا سیاستدان کون ہے؟ کسی نے کالم لکھا تھا تاجر اور سودائی, یہ پرانی بات ہے, حسن نصار صاحب نے کام کیا. میں نے ان سے پوچھا میں کہ سر آپ یہ کیا کالم ہے تاجر اور سودائی, مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کالم مجھے بنا دیا. وہ کہتا تھا بٹو سودائی تھا نا, نظریہ تھا, وہ پھانسی لگ گیا. نواز شریف تاجر تھا, وہ جب مسئلہ آیا تو وہ اس نے جان بچائی, وہ بھاجنے لگ گیا. تو تگڑا پھر اب کسے تگڑا کہیں گے, مرنے والے کو یا جب بچنے والے کو؟ اب آپ جواب دے دیں. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس وقت جواب دینے کی باری آپ کی ہے. میں تو لوگوں کے سوال لے کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر تو آگے دیکھیں تگڑا وہ ہے جو پھانسی لگ گیا, کیا وہ تگڑا ہے؟ یا جس نے کہا نہیں یار حالات نہیں ہیں, مسائل پیدا ہو گئے ہیں, میں نے ڈلیور کرنا اور میں ان سے بات کر باہر چلا جاؤں, پھر میں واپس آ جاؤں گا. اچھا ہم انگلینڈ کے دوسری دنیا کے ہم اسمبلیز دیکھتے ہیں, ان کی اسمبلیز کی بلڈنگ دیکھتے ہیں, لیکن جتنی شان و شوکت ہماری نیشنل اسمبلی کی ہے, جو اس میں آرکیٹیکچر انٹیریئر استعمال ہوا ہے, اتنا پیسہ میں خیال کسی کی اسمبلی پر نہیں لگا ہوا. سر بات سمپل سی ہے کہ چلو ایک ایوان ہے دنیا میں, آپ اس میں نے لندن میں دیکھے آپ کی اسمبلی میں گیا ہوں, چھوٹی سی مختصر مائک لڑکا ہوا ہے. لیکن سر ہم پاکستان میں تھوڑا سا ہے کہ تھوڑا سا برانڈ ہو جائے, برانڈ ہو, آپ کلف والا سوٹ ہو, آپ گھر میں آئے کوئی لمبی چوڑی گاڑی کھڑی ہو, ڈرائنگ روم اچھا ہو تو بہتر ہو. اب اخلاقیات اگر وہ آپ اخلاقیات آپ میں نہیں ہے نا, بھی کیا پڑتا ہے پیسوں کی جہاں دوڑ میں شامل بندے ہو جائیں گے, تو پھر جہاں گھر میں یہ سہولت فراہم کروں تو پھر چیمبر اور چاہے پنجاب اسمبلی ہو شان و شان ہونا چاہیے. سر میں جہاں جاؤں پروٹوکول ہونا چاہیے. تو پاکستان کا بھی یہی حال ہے نا. سر آپ چونکہ فیلڈ کے آدمی ہیں, آپ گراؤنڈ, آپ کے روٹس بہت زیادہ ہیں, آپ گراؤنڈ پر کام کرتے ہیں. پاکستان میں زیادہ تگڑا کمٹمنٹ والا سیاستدان ہے یا برادری والا؟ ووٹ زیادہ ملتا برادری کے اوپر ہے, کام کے اوپر ہے؟ اب ویسے ختم ہو گیا برادریزم. پہلے ہوتا تھا یہ رائی برادری ہے, جٹ برادری ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کہاں پر تھوڑا سا نا, اب تھوڑا سا پارٹی بیس پہ چل رہے ہیں سر. میرا مطلب ہے کہ اب تو پہلے ہوتا تھا, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, تھوڑا فیکٹر ہے برادریزم کا فیکٹر ہوتا ہے. ارائی برادری ہے تو زیادہ ہے تو ارائی والے ووٹ دیتے ہیں, بٹ برادری ہے تو صحیح ووٹ دیتے ہیں, راجپور جیسے بھی جو بھی برادری ہے اس میں فرق ضرور ہوتا ہے. لیکن اب چونکہ جب نیشنل پولیٹکس ہو رہی ہے تو وہاں سیاستدانوں کا ووٹ ہے نا, پارٹی کا ووٹ ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ تحریک انصاف ہے, چاہے جو دو دیگر پارٹی ہے جماعت اسلامی ہے, تو ان کی بیس سے ووٹ ملے گا نا. تو وہاں تو نظریات چلتی ہیں نا, وہاں تو وہ ووٹ ہے نہیں. تو فرق ہے. لوکل باڈی سسٹم میں آپ کہیں گے چلو جی ٹھیک ہے جی محلے کا بندہ ہے جی, بٹ صاحب نے ووٹ پا دیا. لیکن نیشنل سطح پہ تو یہ جو ہے وہ پارٹی کا ووٹ ہے. آپ چونکہ فیلڈ کے آدمی, سب سے زیادہ خدمت یہاں پر این جی او کی الخدمت کی ہے, جماعت اسلامی کے جو گروپ ہے الخدمت, غزہ ہو, ارتھکویک ہو, سیلاب ہو, بہت کام کرتے ہیں, لوگوں کا بڑا اعتبار ہے, لوگ بڑی زکوٰۃ دیتے ہیں. ووٹ کیوں نہیں دیتے انہیں؟ سر پابندی کوئی بھی چیز بندہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہم جب یونیورسٹی پڑھتے تھے تو وہاں جماعت سے ہمارا اختلاف ہو جاتا تھا کہ یار ایک بندہ ہے اس کو رائٹ ہے کہ, لیکن وہ چونکہ ان کی پابندی زیادہ ہے میرا خیال کے مطابق, پھر ان کا شورا کا اپنا ایک نظام. ہاں البتہ یہ ان کے کریڈر کی بات ہے کہ اگر جمہوریت پسند لوگ ہیں
باقاعدہ الیکشن کرواتے ہیں تو یہ ان کا بڑا فیئر انٹر پارٹی الیکشن دیکھو یہ میرا خیال ہے اس کے علاوہ شاید کوئی نہیں کوئی کرتا، پارٹی نہیں کراتی. ٹھیک ہے. یہ بڑی پارٹی نے سو کارڈ یہ ایسے ہی ہے اس بار جو نومینیشن. ان کے ہیں حافظ صاحب کراچی سے ہیں اور اینڈ تک کسی کو نہیں پتا. بالکل ٹھیک بات. دیکھو ان کا ایک اچھا نظام ہے لیکن باقی ان کا اپنا نظریہ، چونکہ وہ اس نظریے کے حامی ہیں، لوگ اسے ابھی متفق نہیں ہیں یا تھوڑا سا بھی. ابھی انہوں نے کمپین چلائی ہے، حافظ صاحب جب نئے بنے ہیں انہوں نے اچھا کام کیا، لوگوں میں تھوڑا سی ہمدردی بھی جاگی ہے. سر میں وہی کہتا ہوں اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو وہاں پہ نبض پہ آ سکے گا، جو پبلک کی بات کرے گا وہ سب کو قابل قبول ہوگا. اب پبلک کو جو قابل قبول ہے ابھی جو موجودہ سینیریو میں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرف لوگوں کا ٹلڈ جا رہا ہے. اب میں نے ان کا غزہ میں جا کے کام دیکھا، انہوں نے لاکھوں کنٹینر کھانے کے بچوائے. لوگوں کا اعتبار تو ان پر ہے. سر میں کہتا ہوں دیکھیں نا نماز کے کتنا بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیا اسے ووٹ دیتے ہیں؟ تو دین علیحدہ ہے سر، سیاست علیحدہ ہے سر. ہمیں ویسے ہی علیحدہ کر دینا چاہیے کیونکہ یہ تھوڑا مذہبی ایلیمنٹ بھی اس میں ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ابھی رائے میں کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں بندے تو ان سے کہ ووٹ دے دیں. رائے ونڈ کے جو مولانا صاحب ہوتے ہیں ان کا بڑا روب ہوتا ہے. تو بس کیسے وہ ووٹ نہیں دیتے نا سر. سر ایک سب سے اہم سوال، ہمارے پاکستان میں سب سے بڑی جماعت نو ڈاؤٹ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، لیکن جو ہماری سب سے چھوٹی جماعتیں ہیں جن کے سب سے کم ووٹ ہوتے ہیں اس میں پاکستان کاف لیگ بھی آتی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے اور متحدہ بھی ہے. سب سے زیادہ اینڈ میں ریٹ جو لگتا ہے وہ انہی پارٹیز کا لگتا ہے، اور جس کے ترازو میں بیٹھ جائیں وہ پارٹی جیت جاتی ہے. تو اس میں دیکھیں سر بات یہ ہے کہ پبلک نے ووٹ دیے نا. اب جو پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت لینی ہے، سمپل اکثریت لینی ہے، 2/3 میجورٹی لینی ہے، تو جب سیٹیں ہی اس تناسب سے ملیں گی تو وہ کیا آپ کے لیے یا میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ الیکشن لڑتی پیسوں کے لیے ہے. نہیں سر دیکھنا وہ اپنا منشور لے کے جیسا کرتے ہیں وہ اپنا منشور لے کے سب تمام سیاسی جماعتیں اپنے اب اس سے اتفاق کرتے ہیں نا کہ اینڈ میں جس کی طرف یہ مل جائیں، کاف لیگ ہو گئی اور متحدہ ہو گئی، جس کے ساتھ مل جائیں وہ پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے. سر بات یہ تو کچھ یہی بات ہے نا، میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب تو تھوڑے یہ پبلک کے لیے بھی آتا ہے نا کہ عوام جو ہیں یہاں چونکہ 2 پارٹی نظام تھا، 3 پارٹی نظام بنا دیا گیا، 3 کے بعد پھر مزید ٹوٹے کر دیے گئے، ٹوٹے کر دیے گئے. تو اب چونکہ کسی کے پاس کبھی اکثریت ہوئے گی نہیں ابھی بظاہر طور پر، تو یہ نا آپ بتائیں نولی پنجاب تک محیط ہوگی، ٹھیک ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی ہوگی، KPK میں جو ہے وہ PTI ہوگی، تو بلوچستان میں جو ہے وہ مکس اپ سا نظام ہو گیا. تو جب چاروں صوبے تقسیم ہو گئے تو کسی کے پاس 2/3 میجورٹی یا سنگل میجورٹی لارجر پارٹی بنے گی، کون بنے گی؟ یہ کبھی نہیں بن سکے گا آگے. سر آگے تو اللہ جانتا ہے. اب تو پارٹی صوبہ وائز ڈیوائیڈ ہو گئی نا. وہی کہہ رہا نا. تو پھر اب تو چھوٹی پارٹی کو فائدہ ہو گیا، زیادہ فائدہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ان کی اچھی ریٹ لگیں. تو کسی کے پاس بڑی اکثریت نہیں ہوگی تو وہ پھر نیگوشیشن کرے گا. جب نیگوشیشن کرے گا تو کمزور گورنمنٹ ہوگی، جب کمزور گورنمنٹ ہوگی تو عوام چاہیے پیستی رہے گی. پھر سر میں چاہتا ہوں آپ اس بات کا صحیح جواب دیں. اتنے آپ نے دور دیکھے ہیں، پہلے کیا غلط ہے آپ ذرا صحافتی جو ہے نا لفظ قلم بھی استعمال کر رہے ہیں. آپ کا فیوریٹ سیاستدان کون سا ہے؟ دیکھیں میں آپ نے کہا تو میں صحیح جواب نہیں میں صحیح میں بتا رہا ہوں. میں تو اسے فیورٹ سے مراد فیورٹ میرا کوئی بھی فیورٹ نہیں. میرا فیورٹ وہ بندہ ہر وہ بندہ ہوگا جو پاکستان کون سا سیاستدان ہے جس پر آنکھ بند کر کے آپ کہیں گے یار یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے. مجھے تو کوئی نہیں ملا. اتنا ٹینیور گزر گیا. میں جو دیکھا میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھیں اب میں بھی جب لندن گیا تو میں ٹرین میں سوار ہو کے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا، میں کہا یار یہ بندہ ایک دیکھا پرائم منسٹر، یہ پتہ کون بندہ ہے، میں نے سوچ رہا تھا. تو جب وہ گاڑی میں ٹرین میں بیٹھا تو یہاں ایک ہاتھ میں بیگ ایک ہاتھ میں اس نے وہ پکڑا ٹرین میں جانا. تو میں نے کون ہے، میں نے زور ڈالا، وہ ٹونی بلیئر تھا. ٹھیک ہے، تو ایک وہ کھڑا ہوتا بیچارہ، کسی نے کچھ نہیں کہا. تو یہاں تو MP ماننی ہے بھائی. تو مجھے تو کوئی سیاستدان نہیں. اب جو سیاستدان یہ بات کرتے ہیں چاہے وہ ریاست مدینہ کی بات کریں چاہے انسانی حقوق کی بات کریں تو مجھے تو اس پہ کوئی بھی پورا نہیں. تو وہ جلسے کی باتیں ہیں. مجھے بتائیں نا جو سیاستدان میں ہیں اس کے تو گھر کے ایسٹس بڑھتے ہی جائی جا رہے ہیں. غریب آدمی بیچارہ مرتا ہی جا رہا ہے. تو ان میں کولو فیل مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا ایسا. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو فیسلٹیز MPs ہیں یہ ختم نہیں کرنی چاہیے بالکل، اور وہی پیسہ غریب کو کیا ضرورت ہے یار انہیں تنخواہوں کی، مفت کھانوں کی؟ سر میں کہتا ہوں ان کو تو ویسے ہی نہیں خود ہی وڈرا کر دینے چاہیے کہ جو ملک میں 2,80,000 روپیہ ہر بندہ مقروض ہے، بچہ بھی
تو جس ملک میں یہ تناسب ہو, انہیں کیا ضرورت ہے لاکھ روپے کی مراد لینے کی. انہیں کس طرح یہ میرا پیسے بھی لیں, باقی ڈیولپمنٹ بھی روکیں, اور یہ پیسہ لے کے قرضہ اتاریں. آہستہ آہستہ جب قرضہ اتار جائے گا ملک خوشحال ہو جائے گا. آپ کے خیال میں پنجاب اسمبلی کا کینٹین کا بجٹ کتنا ہوگا؟ کروڑوں میں ہوگا. کروڑوں میں ہوگا. سر اب ایم پی نے کچھ, اب کیا مطلب ہے, آپ کو دال کی سبزی کھانی ہے یار, میں کو مٹن کھواؤ, چاپا کھواؤ, پھر ان کی دعوتیں اپنی دیکھیں نا, شاہی ہیں, وہ ساری چیزیں ڈال کے تو اب کہاں چلے گا بجٹ یار. پنجاب اسمبلی کے 315 ارکان ہیں, تو انہوں نے کھانا کھانا ہے, تو آپ کیا خیال ہے کہ, اور پھر ان کا اپنا عملہ ہے, ان کے ڈرائیور بھی ہیں, پھر ان کے اپنے کیا نام ہے اسمبلی کے ممبران بھی ہیں, افسران بھی ہیں, تو کھانا جب کھائیں گے تو تھوڑا پریس گیلری کا یہ لوگ خیال کرتے ہیں اندر؟ موجودہ گورنمنٹ نے ہمیشہ جو ہے موجودہ گورنمنٹ نے کافی اقدامات کیے ہیں, اور اچھے اسپیکر آئے ہیں. ملک احمد صاحب انہوں نے اچھے اسپیکر آئے ہیں, انہوں نے یہ بھی گراؤنڈ کے آدمی ہیں, اور بڑے اچھی ان کی ہے, اچھے آدمی آئے ہیں, اور انہوں نے بھی اچھا کام کیا ہے. لاسٹ ٹائم چودھری پرویز الہی نے بھی اچھا کام کیا, کیونکہ ہمارا کچھ اختلاف بھی ان سے چودھری پرویز الہی بھی دوست انہوں نے شادی کے لیے بڑا کام کیا ہے. دیکھو جو اچھی جن نے اچھا ڈلیور کیا وہ ہے, ایون شہباز شریف نے ہمیں صافی کلونی کے لیے, ہم نے یاد ہے ہمیں 300 پلاٹ لیے تھے, انہوں نے ہمیں 30 کروڑ روپیہ دیا تھا, انہوں نے بھی اچھا کام کیا. جنہوں نے ہمارے لیے اچھا کام کیا ہم ان کے اچھا کام کریں گے. چودھری پرویز الہی نے کلونی بنانے میں بڑا کردار ادا کیا, بڑا صافی کلونی بنانے میں. سر صحافیوں کو سبسڈی نہیں ہونی چاہیے ہر چیز کے اوپر, جان پر کھیلتے ہیں, باہر جاتے ہیں, 24 گھنٹے باہر رہتے ہیں, فیملی سے کم ملتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ جو باہر ایکسپینس ہوتا ہے یا تو وہ حکومت برداشت کرے یا سبسڈی پہ 50% آف. سر تنہائی دعا دو تو ہی بڑی ہے, سبسڈی کیا ملنی ہے. گورنمنٹ ایسا کام کر لے کہ سب کو تنہا گریجولی بڑھتی رہیں اور ملتی رہیں, بس اتنی سی بات ہے. باقی سبسڈی کیا لے کے کرنی ہے, نہ کسی نے دینی ہے نہ ہونا ہے. صرف یہ پابند کر لیں جب گورنمنٹ ان کو بزنس دیتی ہے مالکان کو اربوں روپے کروڑوں روپے, تو میک شور کروا لیں کہ صحافیوں کی تنخواہ بڑھتی رہے اور ان کو گریجولی مہنگائی کی تناسب سے اضافہ کرے, بس اتنا ہی بڑا. باقی اگر ہم آپ کو 1 منٹ کے لیے لے کے جائیں آپ کے کالج کے دور میں, یہ دور آپ نے دیکھ لیا صحافت کا پاکستان, تو کیا دوبارہ فیصلہ کریں گے صحافی بننے کا؟ نہیں, میں نے سب سے بڑی بات ہے انسان اپنے بچوں کے لیے سب سے بڑا فیصلہ کرتا ہے. جی میں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا جو مرضی کام کرنا, جرنلسٹ نہ بننا. اسی بنیادی وجہ کہ اگر تو آپ نے یلو جرنلزم کرنی ہے وہ آپ کی تربیت نہیں ہوگی, وہ آپ کے ڈی این اے میں نہیں ہے, آپ کے بارے میں ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس کے کرنی ہے وہ کر لے. جب ہم نہیں کر سکتے ہم نے اپنے اگر کہاں دینی ہے, تو پھر پاکستان میں گزارا نہیں. سر یہ دکھ نہیں ہوتا کہ ایک زندگی گزار دی اس میں خدمت, یہ پاکستان کی خدمت ہے نا. آپ اصل میں آپ بھی ہمارے ہیرو ہیں نا, کہ آپ دن رات محنت کر کے ہمیں وہ خبر لا کے دیتے ہیں جو ہم گھر بیٹھے سنتے ہیں. آپ کی بھی عزت وقار وہ ویسا ہی فوجی جیسا ہے, ان تمام ہیرو جیسا ہے. تو ایک بندہ ہیرو والی زندگی گزارے اور آخر میں کہ یار میں ہیرو نہیں بننا, یہ تو اچھا خیال اچھا آپ کا, لیکن عملی زندگی میں ایسا نہیں ہے. تو میں کیوں چاہوں گا کہ میری آنے والی نسل جو ہے وہ, اور میں تو پی سی میں یا لیٹ سے گورنر ہو یا چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہا ہوں, اور میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہوں, اور وہ ان کی لوگوں کے بچے جو ہیں سیاستدانوں کے, بڑے سیاستدانوں کے باہر کے ملکوں میں پڑھ رہے ہوں, میرا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھا وہ بھی بڑی مشکل سے. تو میں کیوں چاہوں گا پھر, تو مجھے کون سا یہاں سے کچھ چیزیں مل رہی ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ جاؤں. تو جب ہے ہی کچھ نہیں تو پھر ضرورت ہے کہ مکان وہ چودھری پرویز الہی نہ کرتا, لوگوں صافی کو پلاٹ دیتے, تو یہ لوگ بیچارے اور ہم سے بڑے عجیب قسم پوچھے کے شکار ہوتے, یا شہباز شریف نہ دے جاتے. تو ادروائز صحافیوں کے لیے یہاں کیا مراد ہے؟ سر قلم کی جو طاقت ایک ہوتی تھی وہ اب کتابوں میں ہے. کہاں طاقت؟ جب میں آپ کو ایڈ دے رہا ہوں تو آپ نے میری طاقت دینی کہ اپنی قلم کی طاقت زمانی ہے. بزنس, اٹس آل اباؤٹ بزنس. سر آخری سوال, سر یہ بتائیے کہ جو حکومت یہ چل رہی ہے, جو یہ آگے چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ حالات ایسے ہی رہیں گے؟ سر آپ کی اچھے ہونے, آپ کی امید آپ کے اچھے ہونے کی دلیل ہے بیسیکلی, کیونکہ آپ ایک پازیٹیو آدمی ہیں, لیکن جب آپ گراؤنڈ میں ریالٹی دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے بذات طور پر تو جو گورنمنٹ اپنی پولرائزیشن کے مد میں گھسی ہوئی ہے کہ جی میری سروائیول کیسے ہے, اور میں جو ہے پبلک کی جو ایشوز اس پہ بات کرنے بجائے اپنے سروائیول دیکھو میں 5 سال پورے کر لوں. یہ چیزیں چاہے گورنمنٹ ہو چاہے اپوزیشن ہو. ابھی دیکھیں نا, ابھی بل آ رہا ہے ججز کو بڑھانے کے بعد. جی اگر واقعی یہ سیریس ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ سول کورٹ میں لاکھوں کیس بڑھے ہوئے ہیں, بیٹا کرتا ہے پوتے آگے بھگتتے ہیں. ٹھیک ہے, سیشن کورٹ میں جو صورتحال آپ کے سامنے ہے, لاہور ہائی کورٹ میں کتنے ریٹ پٹیشن دائر نہیں ہوتی, وہ کیس بڑے لگے ہوئے ہیں. تو اگر وہ گورنمنٹ واقعی سیریس ہے, اور ایک اچھی بات ہے
میں سمجھتا ہوں ان کی، چلو میں ان کی سوچ کو غلط نہیں کہوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کا حل نیچے شروع کر لیا. آپ لوئر کورٹ میں ججز کی کمی کو پورا کریں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، تمام صوبوں کے اور سپریم کورٹ میں پورا کریں، ایک اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نے صرف اس لیے کرنی ہے کہ آگے جو ہے مقصود نشستیں جو پی ٹی اے کو مل گئی ہیں وہ پورے جج اکٹھے کر کے اس کو ختم کرنا ہے، تو پھر میں آپ کی نیت پہ کیا کر سکتا ہوں. پاکستان کا حال تو پھر ایسے ہی ہوگا. ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی ہمارے معاشرے کا آئینہ ہے. یہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہی ہے جو ہم نے بویا ہے اور ہم اس کو کاٹ رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے تو خود سے سٹینڈ کریے، خود سے سٹینڈ کیجئے، خود دیکھیے اپنی یہ جو انگلی ہے جسے ووٹ ڈالتے ہیں اس کا استعمال کیجیے. خود کھڑے نہیں ہوں گے آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. پاکستان کی انہوں نے بڑی اچھی 2 باتیں کی، میں دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ باہر کے ملک میں آج بھی اس بات کو اون کیا جاتا ہے کہ پولیس کا نظام اسلام میں حضرت عمر سے آیا تھا. اور دوسری بات، آج بھی پاکستان میں جب بارش ہوتی ہے نا تو اس کی مٹی سے خوشبو آتی ہے. اس مٹی کی خوشبو کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. یہ ہیروز ہیں، یہ انسنگ ہیروز ہیں، ان کا خیال کریے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ یوٹیوب کے بچے جس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ 4 سال کا یا 40 سال کا بے بنیاد خبریں دے گا، آپ اس پر یقین رکھیں گے. باقی اگر ہم نہیں رکھیں گے تو ہم سب کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ.